صلی علی نبینا صلی علی محمد ہے دونوں جلوہ گاہوں میں جلوہ حضور کا ہے دونوں جلوہ گاہوں میں جلوہ حضور کا کعبہ حضور کا ہے مدینہ حضور کا کعبہ حضور کا ہے مدینہ حضور کا اللہ خود ہے واصف اوصاف مصطفیٰ اللہ خود ہے واصف اوصاف مصطفیٰ قرآن پاک کیا ہے قصیدہ حضور کا قرآن پاک کیا ہے قصیدہ حضور کا جو کچھ بھی ہے جہاں بھی ہے سب ان کے دم سے ہے جو کچھ بھی ہے جہاں بھی ہے سب ان کے دم سے ہے یہ ساری کائنات ہے صدقہ حضور کا یہ ساری کائنات ہے صدقہ حضور کا ہے دونوں جلوہ گاہوں میں جلوہ حضور کا کعبہ حضور کا ہے مدینہ حضور کا ہے دونوں جلوہ گاہوں میں اقبال دو گھروں کا پتہ دل پہ نقش ہے اقبال دو گھروں کا پتہ دل پہ نقش ہے کعبہ خدا کا گھر ہے مدینہ حضور کا کعبہ خدا کا گھر ہے مدینہ حضور کا ہے دونوں جلوہ گاہوں میں جلوہ حضور کا کعبہ حضور کا ہے مدینہ حضور
کا گھر ہے مدینہ حضور کا ہے دونوں جلوہ گاہوں میں جلوہ حضور کا کعبہ خدا کا گھر ہے مدینہ حضور کا کعبہ خدا کا گھر ہے مدینہ حضور کا اللہ خود ہے واسف اوصاف مصطفیٰ قرآن پاک کیا ہے قصیدہ حضور کا شایان نبی کیسے کوئی مدح سرا ہو شایان نبی کیسے کوئی مدح سرا ہو سرکار کی توصیف کا حق کیسے ادا ہو سرکار کی توصیف کا حق کیسے ادا ہو شایان نبی کیسے کوئی مدح سرا ہو ہادی کوئی ایسا جو صداقت ہو سراپا مصلح کوئی ایسا جو امانت میں کھرا ہو مصلح کوئی ایسا جو امانت میں کھرا ہو مفتی صاحب شعر دیکھیے ایسا کوئی سلطان کہیں دیکھا ہے تو نے مٹی کا دیا جس کے شبستان میں جلا ہو مٹی کا دیا جس کے شبستان میں جلا ہو شایان نبی کیسے کوئی مدح سرا ہو سرکار کی توصیف کا حق کیسے ادا ہو سرکار کی توصیف کا حق کیسے ادا ہو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین
آج کی ٹرانسمیشن ہم آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں. الحمدللہ ہم یعنی تلاوت قرآن پاک، حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروگرام میں شامل کی جا چکی ہے، اور اب ہم مزید گفتگو کرنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، مختلف چینلز پہ بھی آپ نے ان کو دیکھا ہوگا. میرے ساتھ موجود ہیں مفتی محسن الزمان صدیقی صاحب. السلام علیکم. مجھ سے آپ خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو خیریت سے ٹھیک ہے؟ اللہ کا کرم، اللہ کا کرم. ناظرین، آج کل کچھ عرصے سے ہمارے ملک میں ایک سیاسی گہما گہمی کے ساتھ ایک بحث بھی چھڑی ہوئی ہے، یعنی کہ حکمران کس کو ہونا چاہیے، یا یہ کہ آیا اگر چند لوگ اسمبلی میں یا اسمبلی کی اکثریت کسی کو حکمران بننے کے لیے ووٹ دے بھی دیتی ہے تو کیا وہ اس لائق ہے کہ اسے حکمران بنایا جا سکتا ہے. کچھ ہمارے سابقہ حکمران دعوے کرتے رہے کہ جی ریاست مدینہ بنائی جائے گی اور لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا. روٹی کپڑا مکان کی بھی بات کی گئی، مختلف خیراتی سینٹرز کھولے گئے، مختلف لنگر خانے کھولے گئے. لیکن ناظرین، ملک کی معیشت کا حال سب کے سامنے ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس حوالے سے اپوزیشن نے بہت تنقید بھی کی، اور ایک طرف یہ بھی کہا گیا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ ایک لبادہ اڑے ہوئے ہیں، یعنی تسبیح کا پکڑنا، ریاست مدینہ کی باتیں کرنا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ باتیں کرنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنا، یہ سب ایک ڈرامہ ہے، ایک لبادہ ہے. اصل شخصیت اس سے بالکل مختلف ہے. لیکن ناظرین، آخر وہ کیا خوبیاں ہیں جو ایک حکمران میں ہونی چاہیے؟ یا ہم جو اس قدر بحث میں پڑے ہوئے ہیں، یا اب کل جس طریقے سے احتجاج ہوئے مختلف شہروں میں، مختلف ملکوں میں احتجاج ہوئے، اور حالانکہ ڈیموکریسی جو ہے وہ یہ ہے کہ پیپل آف دا گورنمنٹ، یعنی گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل. لوگوں کے لیے حکومت ہوتی ہے، لوگوں کی ہوتی ہے اور لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے. اگر میجورٹی کسی بھی شخص کو حاصل ہے ایوان میں تو پھر اس کی میجورٹی کو تسلیم کرنا چاہیے. ناظرین، اللہ تعالیٰ جس کو عزت دیتا ہے اس کو عزت دینی چاہیے، یہ ہم پہ فرض ہو جاتا ہے. حاکم وقت کوئی بھی ہو تو اس کی تعظیم لانا، اس کو عزت دینا اور اس کو حاکم وقت ماننا ہم پہ فرض ہو جاتا ہے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم بغاوت کے زمرے میں آئیں گے. اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ ایک حکمران کو کیسا ہونا چاہیے اور کس صورت میں ایک حکمران کا حکم ماننا چاہیے؟ یا کوئی صورت ایسی ہے کہ جس میں کسی حکمران کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں، اور وہ کون سی صورتیں ہیں جس میں یہ کچھ ہوتا ہے؟ ان تمام والوں سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محسن الزمان صدیقی صاحب. مفتی صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ. بلند بھائی، سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد فرمایا اور اطاعت کرو اولی امر منکم، جو تم میں بڑے بنائے گئے ہیں. یعنی اس سے مراد مفسرین کہیں علماء کرام کو لیتے ہیں، کہیں ائمہ کو لیتے ہیں، کہیں امام کو لیتے ہیں، اور کہیں حاکم وقت اور خلفاء کو لیتے ہیں. اب یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ خلافت کا جو دورانیہ تھا وہ اختتام پذیر ہوا. اب ہمارے پاس حاکم وقت ہوتے ہیں بطور وزیر اعظم کی صورت میں، وزیر کی صورت میں. تو ان کی اطاعت کرنا یا حاکم وقت کی تابعداری کرنا، یہ جتنی بھی رعیت میں جو لوگ آتے ہیں یا ان کی اطاعت میں جو لوگ آتے ہیں ان پر لازم و فرض ہوتا ہے. اب رہی بات کہ آپ نے جو سوال کیا کہ حاکم وقت کیسا ہونا چاہیے، اس کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے یا کیا خصوصیات ہونی چاہیے، تو یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ واضح طور پر ارشاد فرمایا کنتم خیر امتی اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو. تم کیوں نکالے گئے ہو؟ کہ تم برائی سے روکتے ہو اور نیکی کا حکم دیتے ہو. تو عادل حاکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عرش عظیم کا سایہ محشر کے دن 7 بندوں پر ہوگا، ان میں سے ایک وہ ہوگا جو عادل حاکم ہوگا. تو سب سے پہلے حاکم کے اندر یہ صفت تو لازم ہو کہ وہ عدل کرنے والا ہو.
اور یہی سب سے بڑا فقدان ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ عدل و انصاف سے ہمارے حاکم بالکل دور ہیں. کیا آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت راشدہ میں آپ نے ان کا دور نہیں دیکھا کہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے، لیکن اگر دہر دجلہ یا کسی بھی نہر فرات کے کنارے اگر آپ کہیں بھی آپ دیکھ لیں جہاں جہاں ان کی حکومت ہے، وہ کہتے ہیں کسی بھی دریا کے کنارے اگر کوئی کتا پیاسا رہ جائے تو اللہ تعالیٰ کس سے سوال کرے گا؟ اللہ تعالیٰ عمر سے سوال کرے اور عمر کو اس کا جواب دینا پڑے گا. تو یہ حاکم وقت ایک تو عادل ہو، دوسرا اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ سے خوف رکھنے والا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہو. تو ایسا شخص حاکم وقت ہوگا. اور یاد رکھیے گا کہ حاکم وقت کے اندر عادل ہونا، اللہ خوف رکھنا اور 3 علامات کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. پہلے ہمارے کون سی علامت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں. پہلی نشانی، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، اور جب امانت دی جائے گی تو امانت پہ خیانت. تو یہ جو تینوں صفتیں ہیں اگر اس کے مترادف اگر ہم دیکھ لیں، یعنی کہ جب وہ بات کرے تو سچ بولے، جب امانت دی جائے تو اس کی حفاظت کرے، وعدہ کرے تو پورا اور جب وعدہ کرے تو پورا کرے. یہ تینوں صفت جس حاکم کے اندر ہیں تو وہ حاکم کامیاب بھی ہے، وہ عادل بھی ہے، وہ اللہ کا خوف بھی رکھتا ہے. لیکن اگر یہ تینوں صفت اچھا، اگر نہیں ہے، کسی حاکم وقت کی قدرت پہ نہ ہو وعدے کو پورا کرنا، پھر کیا کرے؟ میں نے آپ سے وعدہ کر لیا میں آپ کو 10 لاکھ روپے دے دوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، اب میں کچھ ایسے حالات ہوئے کہ میں قدرت نہیں رکھتا آپ کو 10 لاکھ روپے، تو میں وعدہ اپنا دیکھیں پہلی بات تو کہ اگر اس کی استطاعت میں تھا اور جس وقت اس نے یہ وعدہ کیا اس وقت استطاعت میں تھا، اگر نادانستہ طور پر یعنی کہ اس کے اختیار سے وہ چیز نکل چکی ہے اور وہ واقعتاً اس میں وہ نہیں ہے تو پھر تو ظاہر سی بات اس کی پکڑ نہیں ہے. لیکن اختیارات ہوتے ہوئے بھی وہ جان کر اس کو ڈیلے کر رہا ہے، کہ جان کر اس چیز کو وہ طول دے رہا ہے، تو پھر تو گناہگار ہوگا نا. اور پھر بھی وہ نہیں کرتا تو سخت گناہ کوئی وعدہ خلافی ہو جائے گی. تو پھر تو خیر ظاہر تو اب یہ ساری بات ہے کہ عادل کو حاکم کو دیکھ ہونا چاہیے. اور ریت کا کیا کام ہے؟ حضور نے فرمایا تم تو بہترین امت ہو کہ تمہارا کام ہے برائی سے روکنا اور تمہارا کام ہے نیکی کا حکم دینا. صحیح بات. تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم برائی دیکھو تو حضور نے کیا فرمایا؟ پھر کیٹیگریز آ گئی. فرمایا تم پہلے ہاتھ سے روکو، بالکل بالکل، پھر زبان سے روکو، پھر دل میں برا جائے. تو آج ہمارے پاس یہ ہاتھ سے روکنے کا سب سے بڑا پاور کیا ہے؟ یہ ہمارا جو الیکشن ووٹ ہے یہ ہاتھ سے روکنا ہی تو ہے. صحیح بات، صحیح بات. اچھا سر ایک وقفہ لینا ہے نا، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے رمضان الکریم. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ایک اسلامی مملکت کے حکمران کو کس قسم کا ہونا چاہیے، کیا خوبیاں اس میں ہونی چاہیے، یا اگر کوئی حکمران ہے اور وہ لوگوں کے ووٹ سے منتخب ہو جاتا ہے تو کیا پھر بھی ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ اس کا حکم نہ مانے، یا ہم پہ اس کا حکم ماننا لازم ہوگا؟ اس لیے کہ حاکم وقت اس زمین پہ اللہ کا ولی مانا جاتا ہے، اللہ کا نمائندہ مانا جاتا ہے، اور اس کا حکم ماننا، اس کی فرما برداری کرنا یہ ہم پہ فرض ہو جاتا ہے. ہم جاننا چاہیں گے مفتی صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. دیکھیں، حاکم وقت کا مطلب ہے اللہ کا نمائندہ ہے وہ زمین پہ، اور ایک اسلامی ملک کا حکمران ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کی بھی مکمل گارنٹی دے کے اللہ تعالیٰ کے اصولوں پہ اس ملک کو چلائے، سیرت اور قرآن کے اصولوں کے مطابق. کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جب بھی ہم کسی ملک کو جب یہ خاص طور پہ جب اسلامی جمہوریہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے مملکت خداداد کے حوالے سے، اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ اسلامی مملکت کا حاکم ہے یا پھر اس کا سربراہ ہے، تو پھر جب یہ بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا لازم ہوتا ہے کہ آیا اس کے اندر وہ تمام چیزیں ہیں جو ایک حاکم وقت اسلامی لحاظ سے ایک مسلمان کے یا حاکم کے اندر کردار میں ہونی چاہیے. کہیں اس کے اندر فسق و فجور تو نہیں، وہ فاسق تو نہیں، وہ فاجر تو نہیں، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. کیونکہ یاد رکھیے گا، حاکم صرف اسلامی سربراہ کا ہونا کافی نہیں ہے بلکہ وہ اصولوں کی بنیاد پر ہونا لازم ہے جو اصول اللہ اس کے رسول نے متعین کیے ہیں. اگر وہ رسول میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تمام قاعدے مرتب کیے اگر اس پر نہیں چل رہا تو پھر تو آپ دیکھتے ہیں کہ حاکم وقت بھلے کتنا بڑا ہو
تو پھر ایک امام کھڑا ہوتا ہے جسے امام حسین کہتے ہیں، اور پھر امام حسین کیا کہتے ہیں کہ میں اس یزید فاسق و فاجر کے ہاتھ میں بیعت نہیں کروں گا. کیوں نہیں کروں گا؟ بھلے وہ حاکم وقت تھا، بھلے اسلامی مملکت کا وہ حاکم تھا، لیکن وہ اصول جو اللہ اس کے رسول نے متعین کیے، وہ اصول جو اللہ اس کے رسول نے بنائے تھے، وہ اس سے منحرف تھا. تو کوئی بھی حاکم ہو اسلامی ملک کا، اس کے لیے ضروری ہے وہ اللہ اس کے رسول کے قانون یا اس کی شریعت کو اپنے پر خود پہلے لاگو کرے، اس کے بعد لوگوں پر پھر بات یہ. تو اگر وہ خود اس پر عمل کرنے والا، لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں فرمایا گیا کہ تم وہ کام کیوں کرتے جس پر خود عمل نہیں کرتے؟ تو یہ حاکم وقت پہ پہلے اپلائی ہوتا ہے. آپ کے سامنے مثال ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت اپنا بچہ لے کر آتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میٹھی چیز یا گڑ کوئی ہے یا اس طرح کوئی چیز وہ کھاتا ہے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل تشریف لے کر آنا. تو ایسا ہی ہوا، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں. ٹھیک. وہ پھر جب دوبارہ کل تشریف لے کر آئی تو یہ ہوا رسول نے کل منع فرمایا. تو صحابہ کرام نے اس کی یا رسول اللہ آپ نے پہلے کیوں نہیں فرمایا؟ تو فرمایا کل میں خود اس پر عمل کرتا تھا، یعنی خود میں کل میٹھا کھاتا تھا، اور آج اچھا اس پر عمل کرنے کے لیے میٹھا چھوڑنا پڑ گیا. تو مسئلہ کیا چلا کہ حاکم وقت جو بھی عمل کرائے پہلے خود عمل کرے، پھر اپنی جو رعیت ہے، جو حاکم جن کا، ان کو سمجھا، اس کے بعد ان کو بالکل کرے. ٹھیک ہے. اور یعنی یہ تمام جو خوبیاں آپ نے بتائی، یہ حاکم وقت میں ہونا ضروری ہے، تبھی ہم اس بات کے پابند ہیں. تبھی ہم اس بات کے پابند سے مراد ہے کہ تبھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حاکم اسلامی اصولوں کے تحت ہمارا حاکم ہے، اور پھر اس کی اطاعت کرنا ہم پر واجب ہے، لازم ہے. پھر ہم اگر حاکم وقت کی اطاعت نہیں کرتے تو پھر ہم سخت گناہ گار ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول اولی الامر منکم. اس زمرے میں پھر آتا ہے کہ جب امر یعنی حاکم وقت پھر اس حکم میں آ جائے گا، اگر نہیں کریں گے تو ہم سخت گناہ گار ہو جائیں گے. ٹھیک. شکیل مدنی صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار پیش کر دیں، اس کے ساتھ ہی ہم وقفہ لیں گے اور قومی اسمبلی کے اجلاس کی طرف جائیں گے. سہادی دکھا دے تو جانے، کوئی ایسا محسن بتا دے تو مانے. کبھی دوستوں پر نظر دوستوں پر نظر احتسابی، کبھی دشمنوں سے بھی شیریں کلامی. سلام اس شہنشاہ کون و مکان پر، درود اس امام صف انبیاء پر. پیامی تو بے شک سبھی محترم ہیں، مگر اللہ اللہ خصوصی پیامی. فقیروں کو کیا کباؤں کا میں کیا کروں گا، عطا ہو گیا مجھے کو تاج غلامی. کہاں میں کہاں مدح ذات گرا